الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ابھی حضرات نے جو آخری شعر سے بات فرمایا اس آخری شعر میں اور عصر کے بعد کئی بھی باتوں میں سب سے آخری گزارش میں ایک ہی مضمون بیان کیے گئے کہ اللہ جل شانہ توازوں میں ترفع رکھا ہے، عاجزی میں عزت رکھی ہے، فنائیت کے ساتھ مخارج لگا دی، بربادی کے ساتھ آبادی وابستہ ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ جسم اپنے اندرون میں ایک تقاضا رکھتا ہے، روح بھی ایک تقاضا رکھتی ہے۔ ہم بننا چاہیں، بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اسے اچھا سمجھنا۔ اگر بیج کو آباد ہونا ہے تو بیج برباد ہو، بنا رنگ لانا ہے نہ برباد ہو، جو غلہ اپنے پاس میں ہے وہ لے آ کے مٹی میں ملا دیں گے، پھر اللہ کے درشان ہو اسی کو نہایت عمدہ سبززار کی صورت میں ظاہر فرمائیں۔ مگر وہ بیج ختم ہونا ضروری ہے۔ اسی کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہو جائے۔ یہ جو لائن ہے تصوف کی، احسان کی، تعلیمات اولیاء کی، اسلام تربیت کی، تزکیہ کی، یہ اپنے آپ کو فنا کرنے کی تعلیم ہے۔ اب اپنے آپ کو فنا کرنا کیا ہے؟ کچھ ہے اور فنا ہو جانا ہے، یہ مسئلہ ہے، یا کچھ نہیں ہے، کچھ ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے سمجھنا ختم ہو جانا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے اپنے شیخ سے سنا ہوا فرمان ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ تصوف کیا ہے؟ تبدیل دانش کا نام ہے۔ تبدیل دانش جو اپن سمجھے ہوئے نا، وہ اکثر غلط سمجھے ہوئے، ہے سمجھ رہے ہیں نہیں، کچھ کو سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، با کمال سمجھ رہے ہیں بے کمال ہیں، عیبوں سے محفوظ سمجھ رہے ہیں عیبوں والے ہیں، کمی کی نسبت اپنی طرف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، عالم سراپا کمی ہی کمی ہے، کسی خرابی کی نسبت کو اپنی طرف منسوخ کرنا نہیں چاہتے، عالم سراپا خراب ہی خراب ہیں، دکھ رہا ہے تو سب شراب ہے۔ شراب بلد جانتے نا، دور سے چمکتی ریت، چمکتی اس کو بولتے شراب۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، پیاسا
تلاش کرتا رہتا کہیں پانی ہے کیا. اور جس کو جس چیز کی ضرورت رہتی ہے وہی چیز اس کے دل میں، دماغ میں، نگاہوں میں گھومتے رہتی. اس سے ذریعے سے بھی ملتی جلتی کوئی چیز دیکھی تو وہ وہی سمجھتا. تو پیاسا دور سے چمکتی ریت کو دیکھ کر پانی سمجھتا، لیکن دور سے اس کی چمکاہٹ ایسی رہتی جیسے پانی چمکتا دھوپ میں. تو وہ جو چمکتی ریت دور سے پانی دکھائی دے رہی ہے، اس چمکتی ریت کو شراب کہتے ہیں. سمجھنے والا کیا سمجھا؟ سمجھنے والا یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ پانی نہیں ہے. یعنی جو سمجھ رہا نا، یہ سمجھ کی تبدیلی کرنے کی ہے. بس جس چیز کو پانی نہیں ہے پانی سمجھ رہا ہے، تو یہ دانش اس کی جو ہے نا، اس کو بدلنا ہے. یہ تبدیل دانش بولے سمجھ میں آیا. جو چیز جیسی ہے ویسی ماننا، یہ ہے حقیقت کو تسلیم کرنا. جیسی ہے اس کے برخلاف سمجھنا، یہ ہے کسی چیز کو غلط طور سے مان لینا. اس چیز کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، ایسا حالانکہ نہیں ہے. وہ ایسا سمجھنا یہ کیا ہے؟ غلط دانش ہے. اس دانش کو بدل دینا، جیسا ہے ویسا مان. ناقص کو ناقص، کامل کو کامل، اعلیٰ کو اعلیٰ، ادنا کو ادنا، افضل کو افضل، اسفل کو اسفل، مخلوق کو مخلوق، خالق کو خالق. جیسا ہے ویسا ماننا. بلکہ ہمارے پاس تو توحید، شرک اور کفر کی تعریف ہی یہ بیان کریں. جو چیز جیسی ہے ویسی ماننا توحید ہے. ناقص کو ناقص، کامل کو کامل ماننا. کامل کو ناقص بول دیے تو کفر ہو جاتا، ناقص کو کامل بولے تو شرک ہو جاتا. کیا سمجھا میں؟ شرک کی، کفر کی، توحید کی. کمالات کا ایک مجموعہ ہے. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. نقائص کا ایک مجموعہ ہے. موت، جہل، اضطرار، عجز، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن. یہ نقائص کا مجموعہ ہے. یہ کمالات کا مجموعہ ہے. تو ناقص کو ناقص، کامل کو کامل بولنا. کامل کو ناقص بولے کیا ہوتا؟ ناقص کو کامل بول دیے شرک ہو جاتا. جیسا ہے ویسا بولنا. اب ہم کچھ نہیں ہے کچھ ہوں سمجھ رہے ہیں. جو نہیں ہے وہ ہے سمجھ رہے ہیں. یہی جہل ہے. حقیر ہیں عزیز سمجھ رہے. بے کمال ہیں با کمال سمجھ رہے. بے علم ہیں با علم سمجھ رہے. بے قدرت ہیں با قدرت سمجھ رہے. جیسے ہیں ویسا بھی سمجھ رہے ہیں. تو پڑھا بولے تو کیا وہ سمجھانے والے بولنا پڑا ہے. سب کچھ ہیں پھر بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے سمجھو بول رہے ہیں. ایسا نہیں بول رہے ہیں. جو ہے بس وہ سمجھ لو. ایسے بنائی ہے. ارے بچوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے.
جو باقی مٹتا ہے، جیسا ہے ویسا اس کے اوپر کھل جاتا ہے اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اس کو پروردگار عالم اب نوازتا ہے۔ جسے آباد کرنا ہو اسے برباد کر دے گا، مطلب یہ ہے جیسا ہے ویسا جب انہیں تسلیم کر لیتا تو پھر ابجد کمال، ابجد خوبی۔ اب اس سمجھنے میں بھی استمرار کسی مرحلے پر پہنچ کر اب میں کچھ ہو گیا ہوں بلکہ نہیں سمجھنے کا رہتا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب کچھ ہوں، یا کچھ ہوں بلکہ سمجھا، پھر پیچھے جانا شروع ہو جاتا، پھر وہی زوال کا شکار ہو جاتا۔ اسی لیے قادر اللہ آخر وقت تک اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بزرگوں سے بڑی بڑی کرامات کا صدور ہوا، لیکن کبھی تعلی بڑائی کا کوئی جملہ ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلا۔ غیر معمولی بڑے بڑے کارنامے انجام پائے۔ اس واسطے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ان کی حقیقت منکشف رہتی تھی کہ میں یہ ہوں۔ ظفر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ایک اجازت یافتہ خلیفہ، اجازت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو مجاز صحبت کہتے ہیں، مجاز صحبت، اور دوسرے کہتے ہیں مجاز بیعت۔ مجاز مانے اجازت دیا ہوا، کیا کی اجازت؟ صحبت کی کہ بیعت کی؟ کوئی آئے بیٹھے تو کوئی خیر کی بات کہہ دیا کرو، یا کہ بیٹھنا چاہے تو بٹھا لیا کرو، بس اتنی اجازت دے دی، اس کا نام ہے مجاز صحبت۔ ایسے کے پاس میں اگر کوئی آگے یوں کہے کہ آپ ذرا مجھے بیعت کر لیجیے، میں آپ کا مرید بننا چاہ رہا ہوں، تبھی اس کو اجازت اس کی ملی ہوئی نہیں ہے، وہ صرف مجاز صحبت ہے، مجاز بیعت نہیں۔ ہاں کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خلافت دی، کوئی آ جائے کرے تو اسے بیعت کر لیا کرو، اور لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، اور جو امانت آپ کو ملی ہے وہ امانت آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایسے تو کہتے ہیں مجاز بیعت خلیفہ۔ تو ان کے ایک مجاز حضرت حکیم الامت کے ایک مجاز بیعت نے حضرت کو اپنے شیخ کو لکھا، مجھ سے تعلق رکھنے والے اپنے احوال مجھے سناتے ہیں، ان کے احوال، ان کے اعمال، ان کے معمولات، ان کی کیفیات کو سن کر جان کر مجھے اپنے آپ پر بڑی شرمندگی محسوس ہوتی کہ مجھ سے بہت اچھے احوال ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ سے تعلق رکھنے والا میرے اندر قلب میں اس کے بارے میں میری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھتا ہوں۔ یہ خلیفہ نے اپنے شیخ کو حال لکھا، کتنے مٹے ہوئے تھے، تو ان کے شیخ نے اپنے خلیفہ کو لکھا، یہی احتر کا بھی حال ہے، اتنا جسے بول دیں
حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی, نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں کی کتابیں خطبات مدراس ہے اور جناب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ موٹی کتاب ہے, پڑھنا مشکل ہے پر لوگ لکھنے والے لکھ دیے. زبردست مصنف, بہترین مقرر خطیب, ملک کی نامور مانی ہوئی صاحب علم شخصیت. وہ وہاں پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں حکیم علماء کے بعد پہنچی, کہنے لگی کہ حضرت نصیحت فرما دیجیے. میں آپ کی کیا نصیحت کروں, آپ خود بہت بڑے عالم ہیں. حضرت کچھ فرما دیجیے. فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے. کچھ بننا ہے تو کیا کرنا, مٹنا. اس کے بغیر انہیں ملتے بھی نہیں آتے, اس کے بغیر ترقی نہیں. میں ہوں بولے تو انہوں آئیں گے اندر جی, اگر کوئی بولا ہوں میری ضرورت میں تو کوئی نہیں جاتے نا. میں کچھ ہوں بول کے بولا, پوری کائنات مل کے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو کچھ ہے, تو میری ضرورت میں کیا دیا جا سکتا ہے تجھے. اندرون میں آنا ہے کیفیت, کچھ نہیں. ویسے کبھی بھی نہیں آنا یہ جملہ, یہ ذکر کر رہا ہوں, فکر کر رہا ہوں, یہ تلاوت کر رہا ہوں, یہ عمل کر رہا ہوں, وہ عمل کر رہا ہوں جی, پھر بھی میرے ساتھ میں ایسا کہ ہو رہا. کیا مطلب ہے, بہت اچھے عمل کر رہا ہوں پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو مٹا ہی نہیں ہے ابھی. گلو گلزار بننا ہے تو دانا خاک میں ملنا, اپنی ہستی کو مٹا دینا. اور جن لوگوں کو پروردگار عالم کچھ نوازنا چاہتے ہیں پہلے اسے مٹانے والا راستہ جو ہے بتاتے ہیں, اسے بربادی کے کا علم دیتے ہیں. آہستہ آہستہ جب اس پر وہ توجہ دیتا ہوا, فکر کرتا ہوا, شعور کو مستحضر رکھتا ہوا, مجاہدے کے ساتھ چلتا رہتا ہے, تو پھر وہ واقعی کیفیت اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. جب وہ واقعی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نوازتے ہیں. ورنہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے توسط سے کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو گیا اور کوئی آپ کو آگے سنا دیا کہ آپ کے توسط سے یہ کام ہوا, میں خوشی سے پھولے نہیں سمجھتا کہ میں بھی کچھ کرا پڑے جیسے. غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ اتنے بڑے بڑے واقعات بزرگان دین کے ہوئے, حیرت انگیز کارنامے ان کے ذریعے سے انجام پائے, خرق عادات غیر معمولی ظاہر ہوئے, لیکن کبھی کوئی تعلی اور بڑائی کا جملہ اور کسی خوبی اور کمال کی نسبت اپنی طرف کبھی نہیں کی. تو اس لیے اب اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں خوبی والا نہیں سمجھنا ہے, نہ علم میں, نہ عمل میں, نہ تقوی میں, نہ پرہیزگاری میں. اور نہ کسی اور پہلو سے. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. اور بھی کچھ ہے خیال آدمی. حضرت کیا فرماتے ہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. خود بھی کچھ ہے خیال آدمی. انہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں, حالانکہ کچھ بھی نہیں. اس مقام پر پہنچ کر دو ایک باتیں اور ذہن میں رکھنی چاہیے.
ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کے اپنے پاس میں ہونے کا ظہور ہو رہا ہے اور اس چیز کے آپ کے اپنے تصرف و اختیار و استعمال میں آنے کا آپ کے اندر شعور پایا جاتا ہے، تو عین اسی حالت میں وہ چیزیں آپ کے اختیار اور قابو میں نہیں ہیں بلکہ اس چیز کو ظاہر کرنے والے کے قابو اور اختیار میں۔ مثلا آپ کا دیکھنا، میرا اور آپ کا دیکھنا، میرا اور آپ کا سننا، میرا اور آپ کا بولنا، میرا اور آپ کا کچھ کر سکنا، عین ایسے وقت میں جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، مجھ سے اس کا ظہور ہو رہا ہے اور یہ میرے استعمال میں ہے، قابو میں ہے، اختیار میں ہے، جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، تو اصلاً عین اس وقت، عین اسی وقت میں وہ پوری طریقے سے ہمارے قابو اور اختیار میں نہیں ہے۔ اسی واسطے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی رکھتا مگر سب کچھ دکھتا نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے ایسے کچھ لمحات آ جاتے ہیں کہ ایک دم ہر چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی، وہ دوسرے کے قبضے قدرت میں ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت میں آواز دور تک جا رہی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، خالی راستہ ہے۔ ایسے ہی ان کے کمالات کا ظہور اور قدرت کی نشانیوں کا ظہور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، بس ساتھی ان کا کرم ہے کہ ان کی بصارت کی تجلی ہوئی تو میں آپ دیکھ رہے، ان کی سماعت کی تجلی ہوئی تو میں اور آپ سن رہے ہیں، ان کے کلام کی تجلی ہوئی تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ان کی قدرت کی تجلی ہوئی تو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم کی تجلی ہو رہی ہے تو کچھ سننا سنانا چل رہا ہے، سمجھنا سمجھانا چل رہا ہے، ہر لمحہ ہر لمحہ پلک چپکنے کے مقدار میں بھی فصل میں تسلسل ہے، جیسے برقی رو کا تسلسل ہوتا ہے، بجلی مسلسل آتی ہے، ایک منٹ میں کتنی مرتبہ آتی بجلی کی رو مین پاور ہاؤس سے ایک بلب تک، ایک منٹ میں کتنی مرتبہ آ رہی اس کے ماہرین سے پوچھو۔ ویسے ہی ان کی عنایات کا معاملہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ، اسی کو فرما گیا کہ میں نے تجھے دن میں، رات میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، شہروں میں، ملکوں میں گھوم کر دیکھتا رہا کہ کہیں تجھے مل جائے، لیکن مجھے پتا چلا کہ تو میرے شہر سے زیادہ قریب ہے۔ اسی بات سے کہا گیا ہے کہیں جانا ہے نا آنا ہے، بیٹھے ہوئے ہی پانا ہے، دس صاحب کا شعر ہے نا، کہیں جانا ہے نا آنا ہے، بیٹھے ہوئے ہی پانا ہے۔ انہوں نے تو بندھتے ہی نہیں، انہوں دکھائے نہیں تو دیکھ نہیں سکتے، انہوں سنائے نہیں تو سن نہیں سکتے، انہوں بلوائے نہیں تو بول نہیں سکتے، انہوں بٹھائے نہیں تو بیٹھ نہیں سکتے۔ ایسا عجیب غریب کرم ہے مولا تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اٹھائے ہوئے ہیں تمہارے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم اٹھائے ہوئے ہیں، میں کس تصور میں میں ان کو اٹھا لیا، میں ان کو اٹھا لیا، میں کم از کم اٹھ کے بیٹھا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اٹھا رکھا ہے خشکی میں بھی تری میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پرندے اڑتے رہتے ہیں نا، فضا میں کیسا ٹھہر گیا دیکھو، فضا میں کیسا اڑا دیکھو، فضا میں کیسا ٹھہر گیا دیکھو، کبھی دیکھے ہوں گے شکرے ادرے کو یا بعض مخصوص قسم کے پرندے رہتے ایک ہی جگہ ٹھہر گیا ایسا دیکھتے رہتا ہوں۔
کیسا ٹھہرا ہوا ہے دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کیا لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو پروں کے پھیلائے ہوئے، پیروں کے سکیڑے ہوئے؟ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما یمسکہن الا الرحمن. رحمان روکا ہوا ہے. کون روکا ہوا ہے؟ رحمان روکا ہے. پرندہ ٹھہر گیا، پرندے کو دیکھ رہے، اس کی چونچ دیکھو، اس کا کلر دیکھو، اس کی جناب پروں کی حرکت دیکھو، اس کا ٹھہرا ہوا انداز دیکھو، ساری وہاں تک ہی جاری. کون روکے ہوئے ہیں وہاں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم روکے ہوئے. اب دیکھنے والا پرندے کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا پرندے کو ٹھہرائے ہوئے کو دیکھتا ہے. نظر میں یہ فرق ہے. اب یہ نظر ظاہری نظر ہے، وہ نظر بالغ نظر ہے، حقیقت تک پہنچی ہوئی نظر. اب اپنی نظریں بالغ ہیں نابالغ ہیں دیکھ لو. کائنات کا ہر ذرہ حق تعالیٰ کو یاد دلانے والا ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی جلال میں آگے فرماتے تھے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی کا جوتا دیکھ کے جوتے والے کو یاد کرتا ہے، سائیکل دیکھ کے سائیکل والے کو یاد کرتا ہے، شیروانی دیکھ کے شیروانی والے کو یاد کرتا ہے، موٹر دیکھ کے موٹر والے کو یاد کرتا ہے. بڑی عجیب و غریب غفلت کی بات ہے کہ زمین کو دیکھا زمین والے کو نہیں یاد کرا، آسمان کو دیکھا آسمان والے کو نہیں یاد کرا، چاند و سورج کو دیکھا چاند و سورج والے کو نہیں یاد کرا. ایک عجیب غفلت والی نظر ہے. اسی واسطے ایک مومن ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ یاد الہی ہی میں رہتا ہے. اس واسطے کہ وہ دکھتا یہاں ہے، اس فہم و فراست کے اعتبار سے، علم و فہم کے اعتبار سے، اس کے ادراک و شعور کے اعتبار سے، تو وہ اسی مقصد کی تکمیل میں لگا رہتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے اس جہان میں بھیج رکھا ہے. یہاں تو دیکھنے کے لیے بھی جائے نا اللہ تعالیٰ. کون چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کون ہماری طرف متوجہ رہتا ہے، کس کی توجہ کدھر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر کچھ بننا ہے بھائی تو اپنی جو اصل حقیقت ہے نا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. کبھی کوئی خوبی کا، اچھائی کا، کمال کا اپنی طرف منسوب کرنے کا خیال آ گیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز کا خیال ہے اور ایسی چیز کی طرف توجہ ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی کبھی لکھتے گئے خطوں میں کم ترین، حقیر ترین، ذلیل ترین، جی آپ کا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حقیر فلاں بول کے لکھتے گئے. وہ لکھ لینا ایک الگ چیز ہوتی کہ اندر رہنا الگ چیز رہتی. وہ لکھنے والے کو پوچھ، اس کو بولے اکثر الناس بول کے کوئی لکھا سمجھو، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حقیر اکثر الناس بولے. اگر کوئی اس کو پلٹ کے بولے باقی تمہارے سے زیادہ حقیر لوگوں میں کوئی نہیں ہے بولے تو دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس کا. اب اس کا حال بتلاتا ہے کہ وہ اکثر الناس لکھنے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. مٹنا کیا ہے؟ واقعتاً وہ کیفیت آنا. اس کے واسطے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں معدوم ہوں، مجھ میں صفات عدمیہ ہے. حیات نہیں ہونے کا نام موت، علم نہیں ہونے کا نام جہل، قدرت نہیں ہونے کا نام عجز، ارادہ نہیں ہونے کا نام بے ارادتی اور اضطراب، سماعت نہیں ہونے کا نام بہراپن، بصارت نہیں ہونے کا نام اندھا پن، گویائی نہیں ہونے کا نام گونگا پن.
تو ہم آدم ہیں تو ہماری ساری صفات عدمی، حیات وجودی صفت ہے، علم وجودی صفت ہے، ارادہ وجودی صفت ہے، قدرت وجودی صفت ہے۔ ہم آدم ہیں تو ہماری ساری صفات آدمی ہیں۔ اور صفت کے بارے میں یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ صفت کبھی بھی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ صفت ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، جہل مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ موت دکھتی نہیں، حیات دکھتی، جہل دکھتا نہیں، علم نظر آتا۔ اثر کے بعد میں آپ نے ایک لفظ سنا تھا اقتضاء، ایک لفظ سنا تھا آپ نے شاکلہ، ایک اور لفظ ہے اس کو کہتے ہیں استعداد، استعداد، اور ایک لفظ ہے اس کے بعد کہتے ہیں لوازم ذات، لوازم ذاتیہ، اقتضاءات، شاکلات، استعدادات۔ آپ دیکھیں گے روشنی آئی تو یہ بلب ٹیوب جل رہا ہے، جلنے کے ساتھ ساتھ چمک بھی رہا ہے نا، اس میں قسم کی شائننگ ہے اس کے اوپر۔ وہی روشنی دیوار کے اوپر بھی پڑ رہی، دیوار دکھ رہی مگر اس میں چمک نہیں۔ کیا ہے اس کی استعداد ہے، وہ اس کی استعداد۔ کرنٹ آیا اس سے متعلق ہوا تو وہ روشن ہو گیا، اور کرنٹ آیا پیان سے متعلق ہوا تو گھومنا شروع کر دیا۔ اس کی صلاحیت الگ ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے۔ کرنٹ آیا اس سے متعلق ہوا تو آواز دور تک جانے شروع ہوئی، نہ یہ چمک رہا نہ ہوا دے رہا۔ یہ اس کی استعداد ہے، یہ اس کا اقتضاء ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ معلومات الہیہ میں ہم بحیثیت معلوم تھے اور محتاج بصارت تھے، بصیرت سے محروم تھے، لیکن اس میں اس کی استعداد تھی کہ اگر اس میں بصارت ڈالی جائے تو یہ دیکھنے لگے۔ یہ استعداد اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم کی اسماء اور صفات کی تجلی گاہ ہے کائنات۔ اب ان کی اسماء اور صفات کا پرتو جب ان کی معلومات پر پڑتا ہے تو جس کی جیسی استعداد ہوتی ہے، جس کی جیسا اقتضاء ہوتا ہے، جس کا جیسا لازمہ ذات ہے، ویسا ہی ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے بعض چیزوں میں آپ کو حیات کی تجلی دکھائی نہیں دے گی، ہونا دکھائی دے گا۔ کسی میں گورا پن دکھائی دے گا، کسی میں کالا پن دکھائی دے گا۔ اللہ جل شانہ نے کائنات میں چیزیں مختلف الالوان بنائی ہیں، ہر ایک کی استعداد کے حساب سے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ سفید پہاڑ بھی ہیں، سرخ پہاڑ بھی ہیں، سیاہ پہاڑ بھی، رنگتوں وغیرہ کا جو ظہور ہے، ہر ایک کی اس کی اپنی استعداد کے حساب سے، اس کی قابلیت کے حساب سے، مگر اس میں آپ کو حیات دکھائی نہیں دے گی، علم دکھائی نہیں دے گا، ارادہ دکھائی نہیں دے گا۔ اسی بات سے یاد رکھ لیجیے اس بات کو کہ جس چیز میں جس صفت کی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کا ظہور اس پر نہ ہو تو اس نقص کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ کرسی اندھی ہے، کبھی سنا آپ؟ دیوار اندھی ہے، کبھی سنے؟ کیوں؟ اس بات سے کہ اس میں دیکھنے کی استعداد ہی نہیں پائی جاتی کہ اس میں بصارت کی تجلی ڈالی جائے تو وہ دیکھ سکے۔ اسی بات سے کسی دیوار کو، کسی دروازے کو، کسی درخت کو جاہل نہیں بولتے۔ کائے کو؟
اس واسطے کہ اس میں علم کی استعداد نہیں پائی جاتی۔ انسان میں باوجود جاننے کی صلاحیت کے رکھے جانے کے جب یہ علم نہیں حاصل کرتا ہے تو اس کو جاہل بولتے ہیں۔ اس میں قابلیت ہے علم کو قبول کرنے کی، اس میں استعداد ہے علم کو اخذ کرنے کی۔ اب حق تعالیٰ جل شانہ اپنے کمالات کا پردو اپنے بندے کے اوپر ایسا ڈالتے ہیں کہ مسلسل ڈالتے رہتے ہیں، اور پوری باغ ڈور انہیں کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے، یہ صرف راستہ ہوتا ہے۔ اس کی بنا پر کسی اچھائی کا ظہور کسی سے اس کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو یہ ہوں، بس میں آدم ہوں، مجھ میں کسب و انفعال، میں ناقص ہوں، جو کچھ ہے ان کی عنایت ہے۔ اس کی بنا پر کسی بھی وقت میں آدمی کو اپنی طرف کسی برائی کے کسی بھلائی کے منسوب کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ شعور جب مستحضر رہنے لگتا ہے تو آدمی میں بھلائیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ایسا آدمی سمجھنے لگتا ہے تو پھر پروردگار عالم اب اسے نوازنا شروع کرتے ہیں، پھر اسے اپنے کام کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ اب اس سے کام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنی طرف کبھی منسوب نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں ان سے ہوا، ان سے ہوا، ان سے ہوا، لیکن وہ اپنے ذات میں اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا کارنامہ انجام پایا، لیکن آپ نے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کی۔ فتح مکہ تاریخ انسانی کا سب سے حیرت انگیز بہت بڑا واقعہ ہے، غیر معمولی عظیم الشان کارنامہ ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی اپنی طرف نبی علیہ السلام نے اس کارنامے کو منسوب نہیں کروا، ذرا برابر۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جو جملے ہیں وہ جملے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے۔ اور کسی بچے کو تکرار کرانے آ گیا، انہیں اپنے کو اپنے عام عمروں میں بڑا سمجھنا شروع کر دیا، حالت ہے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے تھے، چیونٹی کو کھڑا کر دیا، چیونٹیوں کے مقابلے میں اس نے تقریر شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جانے لگ گیا، چیونٹیوں کے جھنڈ زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ لشکر زردار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آ رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کے سامنے تقریر کی۔ آپ سمجھیں گے کہ ادھر ادھر کا قصہ سنا رہا ہوں، قرآن شریف کا ہے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کے میدان میں آیا تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کے سامنے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون دے اور تم ان کو پتا بھی نہ چلے کہ تم روندے جا چکے ہو۔ اور یہ تقریر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات سے مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس لیے کہ ہم کو سکھائی گئی تھی بولی حیوانات کی۔ قرآن شریف میں وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم کو
پرندوں کی بولی سکھائی گئی، حیوانات کی بولی وہ جانتے تھے. اس سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، چونٹی سے تبدیل کرا دیا. ہمارا بچہ 4 بچوں میں تکرار کرا کے میں بھی کچھ نہ سمجھ رہا. کام لینا چاہیں پروردگار عالم تو کسی سے بھی لے لیں. ہدہد سے ملک کے حالات بدلنے اور شرک سے توحید کی طرف لانے کا ابتدائی کارنامہ ہدہد سے رہ گیا. یہ بھی قرآن شریف میں ہے نا، وہی رکو میں اور غائب ہو گیا تھا ہدہد. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں چلا گیا؟ پرندہ گم ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا ہوا؟ ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، کیا قصہ ہے؟ غیر حاضر ہے. اگر غیر حاضر ہے خدائی ہے اگر اس کی، تو اس کو ایسی سزا دوں گا جو سخت ترین سزا ہوگی. معلوم ہی ہوا کہ ذرا بڑے کو تربیت کی خاطر خدائی کرنے کی صورت میں ڈرایا دھمکانے کا حق ہے نا. آج کل بچے کیا بول رہے ہیں؟ بولنا ہی نہیں ہوتا. یعنی بچپن سے ہی انانیت جب پلتے جا رہی تو ویسی صورت میں فنائیت آئے گی کہاں سے؟ جب فنائیت آئے گی نہیں تو پھر بنیں گے کہاں سے؟ اس بات سے بگڑے ہوئے زیادہ نکل رہے، بنے ہوئے بہت کم. یا تو سزا دوں گا یا تو اسے ذبح کرتا دوں گا. ہاں اللہ ہے کہ کوئی خاص معقول عذر پیش کرے حاضر نہیں رہنے کا تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آ گیا حضور. آگے کہنے لگا کہ میں ملک سبا کے حالات لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ایک پکی خبر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک عورت ہے ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، اور حکمرانی کے بعد جتنے وسائل چاہیے سب اس کو حاصل ہیں، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت بھی موجود ہے. اور نہایت کی خراب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے ان اعمال کو وہ بہت اچھے اعمال سمجھ رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو مزین کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی سے کام لیا، یہ خط لے جاؤ ڈال کے آ جاؤ. پیغام رسانے کا سلسلہ یہیں سے سیکھے گی کیا ہے کہ یہ لوگ آج کل وہ چپا لگاتے رہیں گے جانوروں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، کہیں پکڑ کے اس کے بدن میں چپ لگاتے رہیں گے. یہ مچھلی کتنے کلومیٹر سفر کری، اس وقت کون سے سمندر میں ہے. جانوروں کو چھوڑتے رہے جگہ جگہ، کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے. اب جانوروں تو جانور ہیں، اب انسانوں کی بھی تحقیق کے واسطے انسانوں میں بھی انجانے طور پر چھپا لگاتے رہے. انہیں کہاں جا رہا ہے، کیا بات کر رہا، A to Z پوری خبریں. اگر ان لوگوں کا یہ خبریں وصول کرنا کیسا ہے معلوم؟ ایسا ہی ہے جیسے پھال کھولنے والے طوطے کا حال ہے. پنجرے میں طوطا لے کے بیٹھتا ہے، 15-20 چھوٹے کتاباں جمع کے رہتا، اس کو سکھا کے رکھتا. پیسے ڈالا تو آنا اور کارٹ کھینچنا جانا. انہیں پیسے ڈالنے کے بعد میں انہیں اس کا دروازہ کھولتا، انہیں آ کے کوئی سا بھی ایک بک کھینچ لے کے جاتا. جی بعد میں دے تو جی پہلے کیا ہے ذرا پڑھ کے تو دیکھیں. بولے تو نہیں صاحب نہیں کھینچتا ہوں، کارڈ نہیں نکالتا ہوں. وہاں دیکھنا ہے تو دیکھ لے بول کے انہیں اٹھا دیتا.
निकलता ही नहीं। ट्रेनिंग वैसी देके रखी, पैसा डालते ही हम फौरन आता और इस तरह से कोई एक कार्ड खींच लेता जाता, उन्हें पढ़ के सुनाता, तुम्हारी खिदमत ऐसी, तुम्हारी खिदमत वैसी, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे, इतने बच्चियां होंगे, तुम्हारे को आमदनी बहुत रहेंगी, तुम दौलतमंद बनेंगे, ये होगा वो होगा। उन्हें खींचा तो बुक को पढ़ के सुना रहा करते, वो तोते वाला। तो खींचने के वास्ते उन्हें बाहर निकल के आया हुआ है, वो खींचने जा रहा, चील आगे तोते को उठा के ले गए। वो तोता सबकी किस्मत बता रहा, उसे खुद पता नहीं है कि उसका क्या हासिल होने वाला है। यही इस वक्त में ये सुपर पावर जो है ना, ये मुल्क की हालात, वो मुल्क के हालात, वहाँ सेल गिरा दिए, वहाँ सेल गिरा दिए, वहाँ से टेंट लगा दिए जी, कौन से घर में क्या हो रहा है, कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, कौन से शहर में क्या हो रहा है, इतना लगा दिए। उनके पास में कब पहुंचने वाला है वो ऊपर वाला जी, हुक्म रब्बानी लेकर फरिश्ता, और कब इसे उठा लेके जाने वाला है उसे खुद पता नहीं है बेचारे। तो खत भेज दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए से। ऐसी सल्तनत दिए थे अल्लाह ताला कि वैसी सल्तनत फिर किसी और को नहीं दी गई। इतना बड़ा काम लिया अल्लाह ताला परिंदे से। उनके काम लेने का मसला है, वो अपने मोतबर ही गए क्या? तो छोटा सा कोई काम हो गया तो फिर तरह मंसूब करना शुरू कर दिया, मैं ये करा, मैं वो करा, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा। ये तो हमारी तालीम की जान और रूह के खिलाफ है कि आदमी के अंदर बड़ापन पैदा हो जाए। हमारी सारी तरक्की छुपी हुई है हमारी फनाइयत। अपना हकीकी बुलूग, अपनी हमारे अंदर हकीकी फहम का पैदा हो जाना, हकीकी समझ का आ जाना और आदमी में कमाल का पैदा होना मौकूफ है ये अपनी अनानियत के निकलने के ऊपर। ये बिल्कुल आखिरी जो शिर्क असर के बाद सुनाई गई थी और उसी की तायीद में हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का शेर भी आप हज़रात ने सुना। ये जो कुछ रंग आया हुआ है ये सब काफी बर्बादी के बाद आया है, और अल्लाह जल्ल शानहू का जो निज़ाम है वो ये है कि जिसे आबाद करना हो उसे बर्बाद करते हैं। तो अब जो मिटने तैयार नहीं हुआ उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। दूसरी जगह जाके भी ऐसा करना बुरी चीज है, खानकाह में आने के बाद मेरे को पूछ के दे देंगे, उनको पूछ के न देंगे, इसका तो तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। मेरे को ये काम लगा दिए, मेरे को वो काम लगा दिए, किसी गोश्त में भी नहीं आना चाहिए। लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ना। छोटे से छोटा जो काम, जो खिदमत अपने से हो सकती है अपन करना। बड़ाई कभी आने नहीं देना, बड़ा बोल कभी जबान से नहीं निकलना। फिर अल्लाह जल्ल शानहू तरक्कियों से नवाजते हैं। उसके लिए अपनी जो असल हकीकत है उसे हमेशा मुस्तहज़र रखने का एहतमाम करना, तब कहीं जाकर आदमी का ज़ाहिर और बातिन दुरुस्त होता है और फिर तरक्कियात के रास्ते उसके लिए खुलते हैं। फिर अल्लाह ताला उसे नवाजते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे काम लेते हैं। ये वजह है कि आप देखेंगे कि हमारे अकाबिर और बुजुर्गों के पास में लोग अपनी मायूब से मायूब बात सुना देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि किसके क्या हालात हैं, और ना ही उनकी अपनी तबीयत में उसके बारे में कोई तहकीर आती है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कसूरवार है, ऐसा मुजरिम है, ऐसा गुनाहगार है। ये ख्याल भी
خیال بھی نہیں آتا، اور کسی اور کے سامنے تذکرہ کرنے کی بات تو بہت دور کی بات۔ لیکن جو ایسا نہیں ہوتا، ذرا بھی کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا لوز پوائنٹ، اس کو اتنا سنانا شروع کر دیتے لوگوں کو، بڑی مشکل سے ایک کو معلوم ہوا تھا، 10 دن کے بعد دیکھے تو 100 کو معلوم ہو گیا، برداشت ہی نہیں رہی۔ جب آدمی میں ظرف اتنا کم ہوتا ہے تو اس سے عالمی خدمات لینے کا کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں قسم کے اپنے احوال جب لوگ سناتے ہیں تو ہمارے اکابر اور بزرگوں کے پاس میں ان کی پوری تفصیلی رپورٹ رہتی ہے، کسی کانوں کان خبر نہیں۔ ہمارے کو کسی کا ہی معلوم ہو گیا ہے، ذرا سا کوئی پوچھ رہا نہیں، کچھ نہیں، مگر اپنے کو برداشت نہیں ہوتا، فوراً دوسروں کو بولتے، کمزرفی کی علامت ہوتی ہے، اور جو کمزرف ہوتا ہے اس سے بڑا کام نہیں لیا جاتا۔ اور یہ ظرف پیدا ہونے کے واسطے اپنے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ سب کے سب سراپا نقائص و عیوب ہی کا مجموعہ ہے۔ حیرت تو اس میں ہے کہ اس میں کمال ظاہر ہوا، نفس تو اس کا اپنا ذاتی ہے۔ میں آیا سمجھ میں، ایک بزرگ نے فرمایا کہ آدمی اچانک مر گیا، بھائی بہت تعجب کی بات ہے، ایسا کیسے مر گیا بلکہ بولتے کہتے لوگ۔ ابھی میرے ساتھ بیٹھا، مسجد کرا، کھانا کھایا، نماز پڑھا، اور ابھی اطلاع آ گئی، پہنچ گیا، بلکہ بڑے تعجب کی بات ہے، ایسے کیسے مر گیا۔ بزرگ نے فرمایا کوئی مر گیا تو لوگ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنا تعجب خیز چیز نہیں ہے، جینا جیتے رہنا تعجب خیز ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے واسطے لکھا ہے کہ وہ آدمی کے گلے میں حلق میں 2 لائنیں ہیں تو 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کی ایک غذا کی، مگر اوپر سے ڈالنے کا جو رستہ ہے نا، وہ رستہ ایک ہی ہے، وہاں اندر جانے کے بعد میں قدرتی نظام کے تحت میں راستے بدل جاتے۔ کبھی کبھی لوگ تعجب کی حیثیت سے وہ جو 2 سمندر جہاں ملتے، کھارا سمندر میٹھا سمندر، ان کے درمیان میں باریک سفید دھاگے کے جیسا فرق محسوس ہوتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں جاتا اور میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں جاتا، لیکن 2 دریائیں ایک ساتھ بہتی رہتی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کا نظارہ ہر آدمی کے اس کی اپنے منہ میں موجود ہے۔ ایک سانس کی نالی ہے، غذا کی نالی ہے، آدمی سیدھا غذا ڈال دیتا، آدمی سیدھا پانی پیاس میں پوری قوت سے کھینچ لیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے پانی کا قطرہ اور کھانے کا دانہ غذا کی ہی نالی میں جاتا ہے، سانس کی نالی میں نہیں جاتا۔ اور انسان کا اپنا جو حال ہے وہ ہے کہ اس کی حیات کے خاتمے کے واسطے اس کا غذا کا لقمہ اگر سانس کی نالی میں چلے گیا تو آدمی چلے گیا سمجھے۔ تو اس کو بیان کر کے یوں فرمایا کہ آدمی روزانہ اپنے ہاتھ سے اپنی موت اپنے منہ میں کئی دفعہ ڈالتا ہے، اس واسطے کمال اس کے جینے کا ہے، مرنے کا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ جو کبھی کبھار بتلانے کے واسطے پروردگار عالم اپنے قدرت کسی کو ایک دم ٹسکا لگتا تھا، کیا ہوتا بولے تو وہی پانی کا ذرہ یا غذا کا کوئی چورا جب سانس کی نالی میں جاتا ہے، اندرون میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ وہ اتنے قوت سے سانس کو باہر پھینکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس راستے میں گئی ہوئی وہ چیز جو اس راستے میں نہیں جانی چاہیے تھی باہر نکل جاتی۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اپنے نقائص کو ہمیشہ مستحضر رکھنے کا اہتمام یہ اپنے آپ کو فنائیت کے راستے پر ڈالنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اور جس قدر اپنے اندر اپنی بے کسی، بے بسی، عاجزی، بے حیثیتی، اپنا نفس، اپنا عیب، اپنی خرابی، اپنا چھوٹا پن، اپنی حقارت جس قدر کھلیں گی آدمی کے اوپر، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم کی جانب سے عطا اسی قدر ہوگی، اس واسطے کہ اس نے ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ جیسی حقیقت ہے وہی بندہ سچا ہے، سچا ہونے کی حیثیت سے جو سچا ہوتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے۔
یہاں پر پہنچ کر بات کے ختم کرتے ہوئے اب وہ ارشاد گرامی سن لیجیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو ترقی کا راستہ بڑے پن کا ظہور میں نہیں ہے، فنائیت میں۔ اس کے لیے جو جس وقت میں حکم مل جائے وہ کرتے رہنا، بس جو معمول بتا دیا جائے وہ کرنا، جو عمل بتا دیا جائے وہ کرنا، جو حکم دے دیا جائے اس کی تعمیل کرنا۔ ورنہ بندہ اتنا ناقص ہو کہ اللہ کا حکم آیا کہیں کو کرنا، یہ کرنا ضروری ہے کیا، نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا، بندہ پوچھتا اللہ کے احکام کے بارے میں۔ بہرحال بھائیوں توجہ رکھے ان چیزوں کی طرف، حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور 8:45 بجے انشاءاللہ والعزیز جماعت ہوگی۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع قبولك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع الأبرار، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.